بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج 15 ستمبر ہے اور 15 ستمبر پوری دنیا میں انٹرنیشنل ڈے آف ڈیموکریسی کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی کہ جمہوریت کا یہ عالمی دن کے طور پر جانا جاتا ہے۔ پاکستان کی بات کریں تو بڑی حیران کن سچویشن ہے کہ اس وقت جمہوریت کے نام پر جس قسم کے معاملات چل رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہیں، لیکن طاقتور حلقے ہمیشہ سے جمہوریت پسند نہیں کرتے ہیں۔ آمریت آپ نے دیکھا ہے ہمیشہ رہی ہے، مارشل لا رہا ہے، طاقتور حلقے جمہوریت کے دور میں بھی اپنا راج برقرار رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فی الحال تو پاکستان میں نگراں حکومت ہے اور نگراں حکومت کا کام الیکشن کرانا یا انتظامی معاملات چلانا ہوتا ہے، لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا کام جمہوریت کے حوالے سے بہت بڑھ جاتا ہے کہ نگراں حکومت ہو یا مارشل لا لگا ہوا ہو تو وہ اس جمہوریت کے تسلسل کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں جو نگراں حکومت سے پہلے تھا۔ لیکن پاکستان میں آپ کو تھوڑی الٹی گنگا ملے گی۔ پاکستان میں بیشتر سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو اس وقت الیکشن کا انعقاد چاہتی ہی نہیں۔ اب الیکشن ہونا چاہیے تھے 90 دن میں، چلیں ٹھیک ہو گیا کہ حلقہ بندیوں کا معاملہ نہیں ہو سکتے، لیکن اس کے بعد کم از کم یہ زور تو ڈالا جائے کہ الیکشن کمیشن میکسیمم جلدی الیکشن کروائے اور الیکشن کروانے کے حوالے سے بات کریں۔ لیکن پاکستان میں سیاسی جماعتیں جس میں سر فہرست پاکستان مسلم نون ہے، ویسے تو مسلم نون کا لینا دینا نہیں ہے جمہوریت سے، جمہوریت کا ایک لبادہ ہے، ویسے تو ایک خاندانی پارٹی ہے اور جس طرح سے وہ چل رہی ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ لیکن دوسری جانب جمعیت علماء اسلام جو ہمیشہ جمہوریت جمہوریت کر رہی ہے وہ بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، حتیٰ کہ عوامی نیشنل پارٹی بھی الیکشن کا مطالبہ اس طرح نہیں کر رہی ہے جیسے کہ ان کی قربانیاں ہیں جمہوریت۔ باچا خان تو کہتے ہی جمہوریت کی بات رہے ہیں، پھر اس کے بعد باری آ جاتی ہے دیگر چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو کنگز پارٹیاں کہلاتی ہیں۔ مسلم لیگ قاف ہے، تحریک استحکام پاکستان پارٹی جو نئی بنی ہے وہ ہے۔ اچھا، اب کون سی جماعتیں کہہ رہی ہیں؟ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے 90 دن میں الیکشن کروایا جائے۔ اب پی ٹی آئی کے جو حال ہو گئے ہیں پچھلی دور حکومت میں، جس طرح سے انہیں کنارے لگا دیا گیا ہے، اس کے بعد ان کی تو آواز اب توانا رہی نہیں ہے۔ پھر دوسری جماعت جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی کی سیٹیں نہیں ہوتی ہیں، ووٹ ان کو ملتا نہیں ہے، اور ان پر یہ باقاعدہ ایک ٹھپا ماضی میں بھی اب بھی رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی رہے ہیں۔ انہوں نے مشرف کو بھی سپورٹ کیا، جنرل ضیاء الحق کی تو خیر بہرحال وہ پارٹی وہ تھے، تو اس لیے ان پر لوگ اس طرح جمہوریت پر الائے نہیں کرتے۔ رہ گئی پاکستان پیپلز پارٹی، تو پچھلے دور حکومت میں پیپلز پارٹی ساتھ تھی اور یہ لگ رہا تھا کہ تمام تر جو فوائد ہیں وہ پیپلز پارٹی حاصل کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی کو بھی بھگتنا پڑے گا جب عوام جمہوریت کا سوال کریں گے۔ لیکن پیپلز پارٹی نے جس طرح سے موقف اٹھایا ہے، جیسے ہی حکومت ختم ہوئی، اور میں نے ایک پیپلز پارٹی کے جو بڑے اہم رہنما سے کہا کہ آپ تو خود حکومت میں شامل تھے، آپ نے خود سی سی کے اجلاس میں یہ فیصلے بھی کیے کہ مردم شماری کو اب کیوں کہتے ہیں 90 دن ہے؟ تو بڑا ایک اہم پوائنٹ ان کا تھا، انہوں نے کہا کہ تب بھی ہم یہ چاہ رہے تھے کہ الیکشن کے لیے سازگار ماحول ہو، اور اب بھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ آئین کے مطابق ہو۔ تو آج ڈیموکریسی ڈے پر اگر کوئی جماعت سر فہرست جمہوریت کی بات کر رہی ہے تو مجھے تو وہ بلاول بھٹو لگ رہے ہیں، کیونکہ پہلے وہ جس طرح سے وہ تھے، آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت ختم کرنے میں، لیکن بہرحال ان کو جو بھی سپورٹ ملی ہے کیا انہوں نے آئینی طریقے سے، ماشاء اللہ نہیں آنے دیا سب نے مل کر۔ لیکن اب پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کے حوالے سے جو بات کر رہی ہے اس پر قائم رہنا بھی بڑا ضروری ہے۔ دو رائے یہ آتی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس لیے اب الیکشن کے لیے بات کر رہی ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جاری ترقیاتی منصوبے سندھ میں بند کر دیے گئے ہیں نگراں حکومت الیکشن کمیشن کی جانب سے، لیکن اس کے برعکس کے پی کے اور پنجاب میں نگراں حکومتیں نئی اسکیمیں جاری کر رہی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ کہاں آپ نے کس کو کرنا ہے، یہ سامنے ہے بڑی گیم۔ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات بھی کر رہے تھے بلاول بھٹو، میں اس کی بھی بات کروں۔ بہرحال وہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے نہیں ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی نہیں ہے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے مشکل ہے تو اب ڈیموکریسی ڈے پر صرف یہ کہہ دینا کہ لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آ رہا ہے تو یہ باقی جماعتوں کے لیے بھی اس طرح نہیں ہے۔
बहरहाल फ़वाइद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उठाए थे, लेकिन अच्छी एक बात यह है कि इस वक्त बहरहाल वो डेमोक्रेसी की बात ज़रूर कर रहे हैं, चाहे वो उनका अपना नुकसान हो रहा है या चाहे कोई और वजह है। इस डेमोक्रेसी की आवाज़ चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बात करे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करे या कोई और जमात बात करे, उसका साथ ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में डेमोक्रेसी ही है जो बेस्ट रिवेंज की सूरत में हो सकती है, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे मुल्क चलाया जा सके। आमरीत से मुल्क नहीं चलते, मार्शल लॉ से मुल्क नहीं चलते, केयर टेकर सेटअप से मुल्क नहीं चलते, टेक्नोक्रेट से मुल्क नहीं चलते। चलते हैं तो आवाम के वोट से, आवाम की ख्वाहिशात से, आवाम की सियासी जमातों से और फिर अवामी हुकूमत से, चाहे वो किसी की भी हो। बहरहाल ये बड़ा क्लियर स्टांस है कि पाकिस्तान में जमहूरियत होगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ पाएगा, चल पाएगा। जमहूरियत के लिए कोशिशें हम भी करते रहेंगे, आप भी आवाज़ उठाते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।